تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، میرا پیر میرا پیر، دستگیر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک دفعہ درود شریف محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المحمد الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ مبارک وسلم یا سلام. الحمدللہ یہ آج ہمارا یہاں اکٹھے ہونا اور اتنی خوبصورت محفل، اتنا خوبصورت ذکر سیدی مرشدی ان کے حضور میں ہمارے عمیر بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خانہ کو برکتیں اور یہ سبب بنے ہیں ہمیں یہاں اکٹھا کر کے ایک روحانی اور ایک روح پرور محفل میں اللہ کے حبیب اور حضور کے اہل بیت صحابہ اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع کیا گیا. سیدنا محمد سبحانی میں مختصر انشاءاللہ عرض رکھوں گا اور تھوڑا سا زکام ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر پھر بابا جان کی خدمت میں پیش کریں گے. سیدنا محمد سبحانی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ نے فرمایا فتح ربانی میں کہ التفکر طیران العارف. انسان دنیا میں جو آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنے کا اور یہاں اس کے ہونے کا سبب اور اس کی مرضی کیا تھی کہ یہاں آئے کہ یہ میری عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ جن اور انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سید المفسرین کون ہے؟ سید المفسرین. اللہم فقہہ فی الدین. آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے اقدس پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میرے چچا کے بیٹے عبداللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کی یا اللہ ان کو دین کی فقہ فہم عطا فرما. اور پھر تفسیر میں ان کو سید المفسرین کا لقب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الا لیعبدون سے مراد عبادت، لیکن وہ عبادت جو معرفت والی ہو، معبود کو پہچان کر اس کی عبادت کی جائے. وگرنہ شیطان اور ابلیس ایک ایگزامپل ہے کہ اس نے عبادت تو کی تھی لیکن معرفت اور پہچان وہ نہ رکھتا تھا. کہ پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی پہچان اور معرفت رکھی جاتی ہے اس کی خوشنودی، خوشی اور ناراضی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیا جاتا ہے. جب جانے گا اسے تو اس کے مزاج کو، اس کے امور امر کو اور اس کے حکم کو اس کو سمجھتا جائے گا اور اس کی خوشی اور جہاں اس کی ناراضی ہے اس کو وہ از خود اس کی پہچان اور معرفت آ جائے گی. تو سیدنا محمد سبحانی فرماتے ہیں کہ عارف معرفت سے بنتا ہے اور پھر وہ جو لذت عبودیت ہے بندگی کی، جو لذت اور جو اس کا ذائقہ رب نے رکھا ہے وہ اس میں رکھا ہے کہ وہ معرفت اور پہچان کے ساتھ وہ بندگی کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس اسٹیج پر، اس مقام پر آ کے بندہ رکتا ہے، پہنچتا ہے، وہ منازل طے کرتا ہے کہ اب عبادت کر رہا ہے اور مجھے پہچان بھی رہا ہے، معرفت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. تو یہ عابد عارف بن کے پہنچا ہے. اب اس کو میری رضا اور میرے ارادے اس کے سرکل میں داخل کر دو
یہ میری مرضی پر بندہ پہنچ چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عارف عابد اس بندے کو عارف یعنی کہ معرفت کی طرف تگ و دو کرنی ہوگی. اس کی زندگی پہچان کے لیے ہوگی. کس کی پہچان؟ کہ مجھے تخلیق کس نے کیا، میں جہاں آیا ہوں اس جہان کو تخلیق کس نے کیا. مولانا روم مصنوی شریف میں بڑا عجیب ایک فلسفہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس پرندے کو بے وقوف اور کم شعور جانیے کہ جو پنجرے سے اور قید سے نکلنے کا خواہش مند نہیں ہے. اللہ اللہ. آج کل ایسے ایسے کیج ہیں، پنجرے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں اتنے بڑے زو کے اندر آپ جائیں اور ایگزیبیشنز جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جائیں، میوزیمز میں جائیں تو وہاں پہ اتنے بڑے زو ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک جہان ہوتا ہے. پرندوں کو لگتا ہے پورے چاروں طرف فریمز ہوتے ہیں، اس میں باغ بنے، درخت بنے، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں بیٹھے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بنایا گیا ہے دھوکے کے حساب سے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جنگل میں ہے، لیکن وہ جنگل میں ہے نہیں، وہ ایک قید خانے میں ہے. الدنیا اللہ سجن المؤمن وجنة الکافر. اللہ اللہ. آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی ہے علوم الدین میں نقل کرتے ہیں حدیث کہ دنیا یہ بھی سجائی جو گئی ہے یہ اسی ایک مزین پنجرے کی مانند ہے اور اس مزین ایک قید خانے کی مانند ہے جو لگتی آسمانوں اور زمینوں کے اس رنگ و بو سے کہ یہ حقیقی جہان ہے لیکن یہ دھوکہ ہے اور یہ قید ہے. تو مومن جو جب ایمان میں کامل ہوتا ہے اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ قید خانہ ہے. اور کافر کیونکہ اگلے جہان سے ڈرتا ہے، اس کو اس کی خبر نہیں کوئی اور اس کو یقین ہی نہیں، تو وہ اس کو جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور ساری طاقت، ساری سوچ، ساری پہچان اس پر لگا دیتا ہے. مومن اپنی ساری طاقت، سارا پوٹینشل، ساری تفکرات، ساری معرفتیں، ساری تگودو وہ اس کائنات کو بنانے والے رب کی طرف لگا دیتا ہے. تو اس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اور جو اس کا پرپس ہوتا ہے وہ ہائر ہو جاتا ہے. وہ اس چھوٹے سے قید خانے سے اب بالا تک چلا جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے پروردگار نے اس عالم میں یہ امتحان کی جگہ بھیجی ہے اور میں یہاں آ کے کھو نہ جاؤں، اس لیے اس نے اپنے قاصدین انبیاء کی صورت میں بھیجے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو اللہ نے اس عالم کی پوری پہچان اور معرفت دے کر بھیجا ہے. یہاں پر سیدنا محمود سبحانی ہمیں ایک بہترین دروازہ دیتے ہیں کہ ہم اس طرف کیسے پہنچیں. میں نے جس قول سے ابتدا کی کہ آپ ہمیں بنایا گیا تخلیق اور کس کے لیے عبادت، اور عبادت سے مراد وہ جو معرفت یعنی پہچان والی عبادت. اب اس معرفت یعنی پہچان تک پہنچنے والا عارف کہاں سے پہنچے؟ تو سیدنا محمود سبحانی کا وہ قول خود سے سر العزیز پھر دہراتا ہوں، التفکر طیران العارف. سبحان اللہ. جتنا معرفت کا متلاشی، پہچان اپنے پروردگار کا عبد، اپنے معبود کی پہچان و معرفت کا متلاشی جتنا فکر اور تفکر کرتا جائے گا تو یہ تفکر ایسا دروازہ ہے، یہ تفکر مانند پر ہے، پر و بال ہے، یہ اس کی معرفت کی اڑان میں اسے اونچا لے کر منزل تک پہنچا ہے. تو آپ نے فرمایا عارف کی اڑان تفکر ہے. سبحان اللہ. تفکر طیران العارف. تو ٹارگیٹ اور پرپس اور ایم معرفت ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو ریچولز اور جن رستوں سے گزرنا ہوگا وہ منزل اور وہ رستہ وہ کیا ہے؟ وہ معرفت ہے، پہچان ہے. صحیح. اب پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر
قرآن کریم میں ایک رستہ بتایا سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اب پہچان تو میں نے دی ہے، لیکن اس پہچان کو تم کیسے حاصل کرو گے؟ تو پھر فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا. میں رحمان ہوں اور میری رحمانیت. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم رحمان کو ہی کیوں جو ہے وہ ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ رب کریم نے فرمایا میری جو صفت رحمت ہے وہ میرے غضب پر بھی غالب ہے. یہ صفت رحمت قرآن کریم میں اللہ نے جب ابتدا کی ہے تو بسم اللہ، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے اپنی رحمت و رأفت کو آگے رکھا ہے. رحمان صفت سب کی ابتدا ہے اور سب پر غالب بھی ہے. اسی لیے اللہ نے تخلیق میں جس کیفیت سے بندے کو بنایا ہے اس میں سب سے جو غالب کیفیت ہے وہ رحمت ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جو ریاض الصالحین میں صحیح حدیث ہے کہ فرمایا میں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. کتنی رحمتیں ہیں؟ 100 رحمتیں. فرمایا ان میں سے ایک کو دنیا میں ظاہر کیا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے جو پیار ہے وہ اس رحمت کے تصدق سے ہے. سبحان اللہ. اور 99 میں قیامت کے دن ظاہر کروں گا رحمت. سبحان اللہ. سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گھیرا ہے وہ کس سے گھیرا ہے؟ وہ رحمت سے گھیرا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس رحمت کو سبحان اللہ. ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے. آدم انسان بشر اپنی اس عقل کے اس پیمانوں میں اس رحمت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کیونکہ وہ بشر ہے. وہ بشریت کے پیمانے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہو سکتی ہے اگر رحمت کو کوئی تو شکل دے دے تو وہ کس صورت میں ظاہر ہوگی. تو رب کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب کی شکل اور صورت میں وہ رحمت آئے گی. خبیرہ. اگر اس رحمان کی معرفت اور پہچان چاہتے ہو تو پھر ان سے جا کے سوال کرو جن کو ہم نے اپنی رحمانیت کی خبر دے دی ہے. سبحان اللہ. ابھی ہمیں ایک ڈور دکھایا گیا، دروازہ دکھایا گیا، تو اس کو عارفین نے اس آیت کو یوں بھی ترجمہ کیا ہے کہ سوال کرنے کے بھی انداز ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کسی کو چھیڑنا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں اور یہ نہیں جانتا ہوگا تو میں پوچھ کے اس کی تصدیق کر لوں. یہاں وہ مراد نہیں ہے. صحیح؟ کیونکہ یہاں اللہ نے صفت رحمت کو رحمان کے سمجھا دیا کہ یہاں عجز اور انکساری اور حصول رحمت کی بات ہوگی. سبحان اللہ. الرحمن فاسأل به خبیرا. تو اس سے عارفین نے ترجمہ یوں بھی دیا کہ رحمان کے رحمانیت کے متعلق اس کی رحمان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو خبر رکھنے والے ہیں فسأل کی معنی میں کہ یہ امر ہے کہ سوال کرو، تو انہوں نے یوں ترجمہ مفہومی یوں بھی کیا کہ سائل بن کر ان کے پاس جاؤ جن کو خدا نے یہ عرفان و معرفت دے دی ہے. سبحان اللہ. سوال کی نوعیت یوں بھی ہے کہ سائل عجز اور انکساری سے جاؤ. تو اب معرفت کے لیے چونکہ ہمارے عمیر بھائی نے خصوصاً جن محرم کے ان دنوں میں ان کی نسبت امام عالی مقام کی شہادت سے ہے اور امت اس شہادت کو تازہ اسی لیے رکھتی ہے کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے یہ شہادت غیر کے لیے نہیں ہے، یہ شہادت اس امت کے ہی اور اس کی نجات کے ذریعے کے لیے ہوگی. سبحان اللہ. تو جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو چھوڑ دے تو وہ اس نے زندگی میں برا فیصلہ کیا. اب
امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمارے امام، سب بولے ہمارے امام رضی اللہ عنہ، فتاوی رضویہ شریف میں آپ یہ حدیث شریف تمام احادیث معتبرہ ان سے نقل فرماتے ہیں، جن میں طبرانی شریف بھی انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت۔ سبحان اللہ۔ کون نقل کر رہے ہیں؟ ہمارے امام، کس کتاب میں؟ فتاوی رضویہ شریف میں، اور حدیث نقل فرما رہے ہیں احادیث کی معتبر مستند کتابوں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل بیت کی مودت جب حب اور محبت اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا، میں ایک بڑا خوبصورت یہاں ایک جملہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ، وہ حدیث کے جملے پہلے سن لیں کہ پہلا جملہ ہم اہل بیت کی مودت، یعنی محبت جب انتہا پہ ہوتی اس مودت عشق کو کہتے ہیں، کہ ہم اہل بیت کی محبت و عشق کو صرف رکھو نہیں، صرف سوچو نہیں، صرف سنو نہیں، ہر طرح سے لازم پکڑ لو۔ سبحان اللہ۔ الزمو، لازم پکڑ لو۔ تو میں آپ کو، جب حب بڑھ جاتی ہے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس اور سید المفسرین رضی اللہ عنہما، سب بولے رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہما، وہ اکثر طبقات ابن سعد، ان میں یہ ذکر ہے کہ طبقات ابن سعد کی کتاب میں کہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سید المفسرین امام حسین علی مقام علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھتے تو ان کو ایک خاص لقب سے پکارا کرتے، سبحان اللہ۔ ان کو کہتے ہیں یا ابن الحبیب مرحبا بکم، سبحان اللہ۔ اے حبیب کے شہزادے مرحبا۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب، اے محبوب کے بیٹے مرحبا۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث، سیدنا زید فرماتے میں رات کو آتا ہوں کسی حاجت سے تو حضور علیہ السلام سردی میں چادر اور چادر میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں، میری حاجت پوری ہوئی تو میں نے سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشتمل علیہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چھپائے ہیں ساتھ لے کر، میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا تو الحسن والحسین علی ورقیہ، ایک کلہے کندھے کی طرف امام حسن تھے اور دوسری طرف سونے امام حسین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی، صحیح جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث کہ آقا علیہ السلام نے پھر یہ جملے فرمائے۔ اب یہ انتہائی قربت ہے، اسے سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہذانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری شہزادی سیدہ فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے بیٹے، تو وہ جب ابن عباس پکارتے یا ابن الحبیب، اے حبیب کے بیٹے، سبحان اللہ۔ محبوب کے شہزادے، ایسے پکارتے، تو میں نے سوچا ایک تو یہ حدیث ہے کہ حضور نے ابنایا کہا ہے، دونوں کو اپنا بیٹا محبت کی انتہا میں فرمایا ہے، اور ہمیں ان کی نسبت کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، اور پھر صحابہ نے اس کو عملی طور پہ پکار کر علی الاعلان دکھایا ہے کہ حضور جو کہتے اور جو اظہار کرتے محبت، وہ ہم ساری زندگی لوگوں کے درمیان ان کو وہ پکار کر وہ اظہار محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابن عباس، یہ صحابہ کی سنت ہو گئی کہ فرمایا کہ یا ابن الحبیب۔ تو دوسری یہ کہ آقا علیہ السلام اکثر جب خطاب حسنین کریمین سے کرتے تو حب کے صیغے سے کرتے،
مصدر محبت کا لے کر آتے انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت فرماتا ہوں. بعض جگہ دیکھیں نا یہ صیغے صرف حب کے. پھر دوسری حدیث یہ جامع ترمذی، یہ صحاح کی بکس ساری مستند صحیح جو احادیث کی کتاب ہے. پھر فرماتے اللہم احبہما، یا اللہ تو ان سے محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو قیامت تک ان دونوں حسن حسین سے محبت کرے. میں مصطفیٰ سید الانبیاء تیرا حبیب تیری بارگاہ میں یہ دعا اور یہ عرض گزاری کرتا ہوں کہ تو بھی ان سے محبت فرما. تو صیغہ حب کا یہ سارے مختلف احادیثوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ محبت کا حضور علیہ السلام نے سیغے سے ایک حدیث میں من یحبنی فلیحب ہذین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا. جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا اپنے ساتھ الصواعق المحرقہ کہ آگے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ جب آپ کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور آپ نماز میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان شہزادوں کو ہٹانا دیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من یحبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے فلیحب ہذین، اسے یا ابو ہریرہ چاہیے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے. سبحان اللہ. تو صیغہ حب کا ہے. تو آقا علیہ السلام نے حب و محبت کو اتنا دونوں کے ساتھ ذکر کیا کہ حب کی انتہا، اور پھر قرآن کے اس تقاضے میں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اس رسالت کے بدلے اور اس کے عوض میں کوئی اجرت نہیں طلب کرتا آپ سے، لیکن میرے قرابت داروں سے یعنی میرے گھر والوں اہل بیت سے مودت کرے. تو حب جب انتہا کو پہنچے تو اسے مودت کہتے ہیں. آخر میں ایک مختصر کہ وہ بات اس کو آخر میں کنسائز کروں گا کہ لازم کیا ہے؟ معرفت، پہچان. اور جب فکر کریں گے تو پہچان کی طرف اڑان بڑھے گی. اب آقا کریم علیہ السلام وہ فتاوی رضویہ شریف کی وہ حدیث مکمل کر لوں کہ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے جو شخص اس حالت میں اللہ سے قیامت کے دن ملا وہ یودنا، کہ وہ ہم سے محبت اور مودت کرتا ہے. ہم اہل البیت سے لازم پکڑو، ہم اہل بیت کی مودت سے مودت و محبت کو، اور جو اسی کیفیت میں خدا سے ملا دخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا والذی نفسی بیدی، اور مجھے اس پروردگار کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان مقدس ہے. آقا علیہ السلام قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، کسی بھی بندے کو اس کے اعمال نفع نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ وہ ہم اہل بیت کے حق کی معرفت نہ رکھیں. سبحان اللہ. تو بات معرفت پہ آ کے روکی گئی. سارے عملوں کو جو پینڈنگ میں رکھا گیا کہ یہ تب تک یہ کوالیفائی ہوگی جب تک معرفت مکمل ہوگی. اگر معرفت جتنی ہوگی عمل اتنے قبول ہوں گے، اگر معرفت نہ ہوگی تو عمل کوئی بھی نفع نہیں دے گی. سبحان اللہ. تو پہچان جب آپ ان کا ذکر کریں گے پہچان ہوگی، ان کی زندگی پڑھیں گے پہچان ہوگی، ان کی قربانیاں پڑھیں گے پہچان ہوگی، ان کا ذکر ان کی محبت کو جب اپنی محفلوں میں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو یہ پہچان اور معرفت کی آپ اڑان کی طرف ہوں گے. اور جب معرفت آپ جتنی بڑھائیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کے عمل اتنے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو اعرابی آتا ہے اور وہ آ کے سیدنا امام حسن سے امام حسین علی مقام علیہ السلام سے آ کے ایک سوال کرتا ہے اور وہ کوئی حاجت طلب کرتا ہے، لیکن آپ کو آ کے یہ کہتا ہے، یہ
امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ وہ آگے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی حاجت ہے. تو امام حسین نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے بابا نے یعنی سیدنا مولا علی اور انہوں نے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہمیں پہنچائی ہے روایت کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں موجود ہو تو تمہیں کوئی بھی سوال کرنا ہو تو اس ہستی سے جا کے کرنا، وہ حاجت تمہاری پوری ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا وہ کون سی 4 علامات اور خصلتیں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے عربی شریف، وہ شخص عرب اور عرب میں جو شرفاء ہیں ان میں ہو. المولا الکریم، وہ مالک ایسا ہو کہ جو سخی اور کریم ہے. 2 خصلتیں. اور حامل القرآن، اس کے سینے میں قرآن کریم موجود ہو. اور فرمایا صاحب الوجہ الصبیح، اور جس کا چہرہ سہرا ہو. تو فرماتا ہے وہ عربی عرض کرتے ہوئے کہ یا آقا امام حسین، یہ 4 خصلتوں کو میں نے آپ میں پایا ہے. سبحان اللہ. یارو وہ عربی جو ہے وہ معرفت رکھ کے پھر آیا ہے، اپنا ٹاسک مکمل کر کے آیا ہے، اب وہ حاجت پوری کروا رہا ہے. اس کو پہچان ہے، پہچان آئے گی تو وہ آپ کے اعمال وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نفع پہنچائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ کو وہ عرض کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عربی شریف، تو کہا کہ عربوں کو شرف تو آپ کے نانا جان سے حاصل ہوا ہے. پھر کہتا ہے کہ وہ کریم ہو، تو کہتا ہے کہ کریمی اور سخا تو آپ کے اور آپ کے نانا کے گھرانے کا وطیرہ اور آپ کے گھرانے کی اصل جو خیرات ہے وہ یہی ہے کہ آپ ساری کائنات کو سخا مانتے ہیں. اور حامل القرآن، تو وہ گھرانہ جس میں آپ تو وہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے. وجہ السبی، تو کہتا ہے اس پہ ہم سب میں یہ حدیث معروف ہے، مشہور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الی، جو چاہتا ہے کہ مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرے، مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور دیدار کرے، فَلْيَنْظُرَ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اسے چاہیے حسن اور حسین کو دیکھ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فخر الدین رازی کی تفسیر میں تو آپ نے اس کی حاجت کو مکمل کیا، اس سے راضی ہوئے، خوش ہوئے. تو یارو آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان محبتوں کو، ان نسبتوں کو، علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین عشق کی مانند ہے اور یزید عقل شریر کی مانند ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ امام عاشقہ پورے بطول، سرو آزادی زبستان رسول. امام حسین نے بشریت کو اور ملت اسلامیہ کو آزادی بخشی ہے، اور یزید جو ہے اس نے دین کو بھی اور شریعت کو بھی وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش پہ چلانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے قربانی دے کر اسے آزاد کیا ہے. اور آپ محبوب کے باغ میں سب سے اونچا سرو درخت حسین ہوتا ہے، وہ آزادی کا سب سے حسین درخت جو ہے وہ امام حسین ہے. اور جتنے بھی عاشق ہیں ان عاشقوں کے امام حسین ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عشق محبت، اور جب ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی محبت کو، مودت کو اپنے سینوں میں اور اپنی تربیتوں میں اور اپنی ہر جگہ اسے مینٹین کریں. جزاک اللہ خیر.